بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت موجود ہوں لطیفہ 6 نمبر میں، جہاں پر اس وقت جو ہے تزئین و آرائش کا اور بھاری دیواروں پر رنگ و روغن کا کام ہو رہا ہے. اور جس وقت میں یہ ریکارڈنگ کر رہا تھا تو مجھے ویسے بھی یہ کہہ رہا تھا میں جملہ کہ چند مفاد پرست لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ زر کثیر خرچ کر جو ہے ان دیواروں پر کلر کیا جاتا ہے. صرف مفاد پرستی کے اندر جو ہے وہ اپنے جگہوں پر ان جگہوں پر جو مختلف قسم کی تحریرات وغیرہ لکھ دیتے. تو جب یہ میں کہہ رہا تھا تو ایک رنگ والا جو تھا اس نے کہا کہ میں بھی کچھ اپنے تاثرات دینا چاہتا ہوں، جبکہ رنگ والے کا صرف کنسرن یہ ہے کہ اس نے رنگ کیا اپنی مزدوری اور لے کے چلا گیا، لیکن اس کے جذبات کیا ہے آئیں وہ ملاحظہ کیجیے اور اس کے تاثرات سنیے. آپ کلر کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ لوگ دیواروں پہ چاکنگ کر دیتے ہیں اور دیگر چیزیں لکھ دیتے ہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے جو ہے؟ السلام علیکم. ایریان حیدرآباد جناب، دادرا ضلع کی حیدرآباد جتنے پارک ہوتے یہ ہمارے حیدرآباد کی خوبصورتی اور حکومت پاکستان اور حیدرآباد ضلع کونسل یہ ہمارے لیے بناتے ہیں. لوگ جو غیر متعلقہ لوگ ہیں وہ اس پہ چاکنگ کر جاتے ہیں اپنے غیر معیاری اشتہارات کی بنا پر. شادی بیاہ کے یہ غیر قانونی کام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کی شہر کی خوبصورتی کے اوپر دھپا ہے. تو عوام سے چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اگنور کرے اور اپنے پارک کی اور ایسی چیزوں کی حفاظت کرے. کوئی یہاں لکھ رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی چاہیے کہ انہیں لکھنے سے بھی منع کرے، بلکہ اس کے لیے قانون بننا چاہیے تاکہ جو قانون ضروری ہے تاکہ اس کے لیے جو نا فوری طور پر رد و عمل کیا جائے. صرف قانون بننے کا مقصد قانون نہیں ہونا چاہیے، عمل درآمد لازمی ضروری ہے. کیونکہ جب تک عمل نہیں ہوگا اس پہ عمل یہ عوام اس پہ بازی نہیں آئے گی، کیونکہ جو چند پیسوں کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں انہیں روکا جائے، قانونی طور پر روکا جائے. بہت